بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ۔ اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ آج ہم انشاءاللہ الرحمن عید الفطر کے احکام و مسائل اور اس بارے چند ایک باتیں آپ احباب کے ساتھ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لفظ عید یہ عود سے مشتق ہے، جس کے معنی لوٹنا یعنی بار بار آنے کے ہیں۔ عید کو عید اس لیے کہتے ہیں کہ یہ بار بار لوٹ کر آتی ہے، یا پھر اس لیے کہ یہ دن خوشی کا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں پر رحمت و بخشش اور اپنے فضل کو لٹاتا ہے۔ مسلمانوں کے لیے دو عیدیں مشروع ہیں، دو دن ایسے ہیں جن میں مسلمان خوشی مناتے ہیں۔ سنن نبی داؤد 1134 نمبر روایت اور سنن نسائی میں بھی روایت موجود ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں آئے تو وہاں لوگوں کے ہاں دو دن تھے جن میں وہ کھیل کود کیا کرتے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، ما ہذان الیومان، یہ دو دن کیا ہیں؟ انہوں نے کہا، اللہ کے نبی ہم جاہلیت میں ان دنوں کھیلا کرتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ قد ابدلکم بہما خیرا منہما یوم الاضحی و یوم الفطر، کہ یقیناً اللہ تعالیٰ نے تمہیں ان دو دنوں کے بدلے میں ان سے بہتر دن دے دیے ہیں۔ ایک یوم الاضحیٰ ہے یعنی قربانی کا دن، اور دوسرا یوم الفطر یعنی عید الفطر کا دن۔ یہ جو عید الفطر ہے یہ کب سے شروع ہوئی ہے، اس بارے میں جو مؤرخین ہیں یا علماء انہوں نے یہ بات لکھی ہے، جیسا کہ عبید اللہ رحمانی مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ اپنی معروف کتاب مرآۃ المفاتیح میں لکھتے ہیں، واتفقوا علی ان اول عید صلاۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر فی السنۃ الثانیۃ من الہجرہ، کہ اہل علم اس بات پر متفق ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی نماز عید الفطر ہے جو 2 ہجری میں مشروع ہوئی۔ یہی بات تقریباً علامہ صنعانی نے کہی ہے، اور اسی طرح ابن اثیر جزری نے بھی یہی بات نقل کی ہے۔ اس بارے میں چند ایک باتیں وہ قابل غور ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ اس دن خوشی منائی جائے گی، کھایا پیا جائے گا، روزہ رکھنا ممنوع ہے، جیسا کہ صحیح بخاری 5571 اور صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ چند ایک معاملات ہیں جو اس دن میں پسندیدہ ہیں۔ سب سے پہلا غسل کرنا،
اس بارے میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا اثر موطا امام مالک وغیرہ میں صحیح سند سے موجود ہے کہ وہ عید الفطر میں غسل کیا کرتے تھے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، عبید اللہ بن عبداللہ بن عمر ہیں، صالح بن عبداللہ ہیں، اور ابراہیم تیمی، ان کے بارے میں مصنف ابن ابی شیبہ میں قابل حجت اسناد کے ساتھ یہ منقول ہے کہ یہ سارے بھی عید الفطر میں غسل کیا کرتے تھے۔ ابن قدامہ حنبلی رحمہ اللہ نے المغنی کے اندر اسے مستحب قرار دیا ہے۔ دوسرا کام صاف ستھرا لباس پہننا۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یلبس یوم العید بردۃ حمراء، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید والے دن ایک چادر لیتے تھے جو زرد رنگ کی ہوتی تھی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنتے تھے۔ یہ روایت المعجم الاوسط طبرانی میں آتی ہے، اور اس روایت کو شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے سلسلہ صحیحہ میں 1289 نمبر پہ ذکر کیا ہے۔ 1279 نمبر پہ۔ اسی طرح صحیح بخاری میں ایک روایت موجود ہے 948 نمبر پہ کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک حلے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اللہ کے نبی ابتع ہذہ، اللہ کے نبی آپ اس کو خرید لیں، آپ اس کو زیب تن کریں، للعید والوفود، عید کے لیے بھی، اور جب آپ کو کوئی وفد ملنے کے لیے آتا ہے تو آپ اس وقت بھی پہن لیا کریں۔ تو وہ ریشمی حلہ تھا، تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا انما ہذہ لباس من لا خلاق لہ، جس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں، یہ تو اس آدمی کا لباس ہے، یہ وہ آدمی پہنتا ہے۔ تو اس حدیث کے شروع میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب باندھا ہے، باب فی العیدین والتجمل فیہ، کہ عیدین کے بارے میں اور اس میں خوبصورتی اختیار کرنے کے حوالے سے، کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا گیا تو آپ نے اس چیز کو رد نہیں کیا، بلکہ صرف وہ جو ریشمی حلہ تھا اس کے بارے میں یعنی کراہت کا اور ممانعت کا اظہار کیا۔ اسی طرح تیسرا کام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب عید الفطر کے لیے نکلتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھجوریں کھاتے تھے، جیسا کہ صحیح بخاری میں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی روایت ہے 953 نمبر پہ، اور اسی طرح بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر میں جب نکلتے تو کچھ کھا کے نکلتے تھے، اور عید الاضحیٰ میں نماز پڑھنے کے بعد آ کے کچھ کھاتے تھے۔ یہ روایت ترمذی میں ہے 542 نمبر سے 42 نمبر پہ، اور اسی طرح بہقی نے فضائل الاوقات میں روایت ذکر کی ہے، اور اس میں یہ بھی آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کے گوشت میں سے آ کے کچھ کھاتے تھے۔ تو ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات لکھی ہے کہ اہل علم اس چیز کو مستحب سمجھتے ہیں کہ انسان جب عید الفطر کے لیے نکلے تو کھجور وغیرہ کھا کے نکلے، اور اسی طرح امام ابن المنذر رحمۃ اللہ علیہ نے الاوسط میں یہ بات لکھی ہے والذی علیہ الاکثر استحباب الاکل، کہ جمہور ائمہ کا یہی موقف ہے کہ کھانا مستحب ہے۔ ابن الملقن رحمہ اللہ نے بھی التوضیح میں یہی بات لکھی ہے، اور اس بارے میں کئی آثار بھی آتے ہیں۔ چوتھا کام، عیدگاہ میں نماز عید کے لیے جانا۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح بخاری میں 956 نمبر پہ روایت ہے، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یخرج یوم الفطر والاضحیٰ الی المصلی، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر میں بھی اور عید الاضحیٰ میں بھی نماز ادا کرنے کے لیے عیدگاہ جایا کرتے تھے، تو بغیر کسی وجہ کے عیدگاہ کو ترک نہیں کیا جا سکتا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بارش ہوئی تو مسجد میں انہوں نے نماز عید ادا کی، اور ساتھ یہ کہا فَإِذَا كَانَ هَذَا الْمَطَرُ فَالْمَسْجِدُ أَرْفَقُ، کہ جب بارش کا معاملہ ہو تو پھر مسجد میں آسانی ہے۔ سنن کبریٰ بہقی میں حسن سند سے یہ روایت ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی مجبوری ہے تو مسجد میں ادا کرنے میں حرج نہیں ہے، بغیر مجبوری کے اس سنت کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ پانچواں کام یہ کہ عیدگاہ میں عورتوں کو بھی لے کے جانا چاہیے، حتیٰ کہ حائضہ ہوں، وہ مینسز کے ایام میں ہوں تو انہیں بھی جانا چاہیے، لیکن یہ ہے کہ وہ
اس جگہ پہ نہ پہنچے جہاں نماز عید ہو رہی ہے، ان سے تھوڑا سا الگ رہیں، جیسا کہ صحیح مسلم میں روایت موجود ہے، ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نخرجہن فی الفطر والاضحیٰ العواتق والحید وذوات الخدور، کہ جو بھی کنواریاں ہیں یا حائضہ ہیں اور اسی طرح پردہ دار تمام عورتوں کو ہم نکالیں، عیدگاہ کے لیے لے کے جائیں۔ تو رہی بات حائضہ عورتوں کی، تو فرمایا فَيَعْتَزِلْنَ الصَّلَاةَ، وہ نماز سے اور نماز والی جگہ سے الگ رہیں، باقی خیر میں اور مسلمانوں کی دعا میں وہ بھی شریک ہوں۔ اسی طرح بچوں کو بھی ساتھ لے کے جانا چاہیے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما وہ اپنے حوالے سے بتاتے ہیں، صحیح بخاری میں 975 977 نمبر روایت ہے، خرجت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم فطر او اضحیٰ، کہ میں بھی یوم الفطر تھا یا یوم الاضحیٰ میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلا تھا۔ تو اس روایت کے شروع میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب باندھا ہے، باب خروج الصبیان الی المصلی، بچوں کا عیدگاہ کی طرف نکل کے جانا۔ یہاں یاد رکھیں کہ عورتیں بعض جگہوں پہ ایسے ہوتا ہے کہ وہ عیدگاہ میں جا کے امام کے ساتھ نماز نہیں پڑھتی، بلکہ الگ وہ جماعت کرواتی ہیں۔ عیدگاہ میں لوگ نماز پڑھتے ہیں اور وہ مسجد میں جماعت کروا رہی ہوتی ہیں، تو یہ غیر مشروع طریقہ ہے، یہ درست نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اجتماعیت ہے، اس کو قائم کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اسی طرح چھٹا کام تکبیرات کہنا ہے۔ جب انسان گھر سے نکلے تو تکبیرات کہے، عیدگاہ میں جائے وہاں بھی تکبیرات کہے نماز سے پہلے۔ تو قرآن مجید سورہ بقرہ آیت نمبر 185 میں ہے وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، جہاں روزوں کی گنتی مکمل کرنے کی بات کی، وہاں یہ بھی کہا کہ آپ تکبیر کہیں، یہ اللہ اکبر، یہ جو کلمات ہیں یہ آپ کہیں۔ اس آیت سے کئی ایک علماء نے یہی بات ثابت کی ہے کہ نماز عید الفطر سے پہلے روزوں کی تکمیل کے بعد یہ تکبیرات کہنی چاہیے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ابن ابی شیبہ میں یہ ثابت ہے کہ وہ یہ کلمات کہا کرتے تھے، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر و اجل، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اسی طرح جو نماز ہے، جا کے نماز ادا کرنی ہے، نماز ادا کرنا یہ بھی لازم ہے، کیونکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ کئی ایک روایات میں ہیں، ان میں سے سنن ابی داود میں 1157 نمبر پہ روایت موجود ہے اور اس کی سند صحیح ہے، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا۔ تو فقہ حنفی کے اندر اس کو واجب کہا جاتا ہے، جو حنبلی ہیں وہ اس کو فرض کفایہ کہتے ہیں، مالکی بھی واجب کہتے ہیں، کئی اہل علم نے سنت مؤکدہ قرار دیا ہے کہ یہ کافی تاکید والا معاملہ ہے۔ بہرحال کئی ایک محققین نے اس کو لازم قرار دیا ہے، جیسا کہ مولانا عطاء اللہ حنیف بوجانی رحمۃ اللہ علیہ تھے، یہ بھی واجب قرار دیتے تھے۔ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے تمام المنہ میں اس کو ضروری قرار دیا، یہی حق والا مسئلہ بتایا ہے کہ یہی درست بات ہے کہ یہ لازم اور ضروری ہے، یہ فرض ہے۔ اور علامہ نواب صدیق حسن خان صاحب نے الروضۃ الندیہ میں بھی اس کو واجب قرار دیا ہے، شوکانی رحمۃ اللہ علیہ نے نیل الاوطار میں اس کو لازم قرار دیا ہے۔ تو یہ جان بوجھ کے تو انسان چھوڑ نہیں سکتا جماعت کو، لیکن اگر رہ جائے تو اس کے پیش نظر وہ کہتے ہیں انسان اکیلا بھی اس کو پڑھے گا، ٹھیک ہے۔ باقی یہ الگ مسئلہ ہے وہ کتنی رکعت پڑھے گا۔ بعض نے تو یہ کہا ہے، جیسا کہ بعض صحابہ کے آثار موجود ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر نماز عید جماعت سے رہ جائے تو 4 رکعت پڑھے گا، جبکہ بعض کا یہ موقف ہے کہ یہ 2 ہی پڑھے گا۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث جہاں ذکر کیا وہاں عطا رحمہ اللہ کا قول ذکر کیا ہے کہ جو نماز سے رہ جائے، جس کی نماز فوت ہو جائے، تو وہ 2 رکعت ہی پڑھے گا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی رجحان ہے کہ وہ 2 ہی پڑھے گا۔ اور 8واں کام کہ عیدین کے وقت کا تعین کرنا، کس وقت پڑھنی ہے۔ تو پہلی بات یہ ہے، سنن ابی داود 1135 نمبر روایت ہے کہ صحابی کراہت محسوس کرتے تھے تاخیر کو، جلدی نماز ادا کرنی چاہیے۔ اس کا وقت سورج طلوع ہونے کے تھوڑی دیر بعد ہی شروع ہو جاتا ہے اور زوال سے پہلے تک رہتا ہے، تو بہتر یہ ہے اول وقت میں پڑھا جائے۔ باقی نبی رحمۃ اللہ علیہ نے خلاصۃ الاحکام میں یہ بات لکھی ہے کہ مستحب ہے اول وقت میں پڑھنا، لیکن اگر بڑی عید ہو، عید الاضحیٰ، اسے پہلے پڑھ لیا جائے اور عید الفطر کو کچھ لیٹ بھی کر لیا جائے تو مسئلہ نہیں ہے۔ یہی بات امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے زاد المعاد میں کہی ہے کہ عید الفطر
تھوڑی لیٹ بھی ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن عید الاضحیٰ کو اول وقت میں ہی پڑھنا چاہیے۔ تو بہرحال اول وقت میں پڑھنا ہی مشروع اور مسنون ہے اور اسی کو ترجیح دینی چاہیے۔ ہاں اگر کوئی مسئلہ ہے تو اس کے پیش نظر کچھ تاخیر بھی ہو جائے تو بہرحال ٹائم تو ہوتا ہی ہے۔ اور اسی طرح اس کے لیے اذان اور اقامت مشروع نہیں ہے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح مسلم میں 885 نمبر روایت ہے، کہتے ہیں شہدت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصلاۃ یوم العید فبدا بالصلاۃ قبل الخطبۃ بغیر اذان ولا اقامہ، کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عید کے دن حاضر ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز سے ابتدا کی تھی اور خطبہ بعد میں تھا، خطبے سے پہلے نماز پڑھی تھی، اذان بھی نہیں تھی اور اقامت بھی نہیں تھی۔ تو اس سے اگلا مسئلہ بھی ثابت ہو رہا ہے، یعنی 10 نمبر خطبہ سے پہلے نماز کا بھی، کہ یہ خطبے سے پہلے نماز ہے۔ اور یہی بات عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہی تھی، صحیح بخاری میں 962 نمبر پہ ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں نے پڑھی ہے، ابو بکر ہیں، عمر ہیں، عثمان ہیں، فکلہم کانوا یصلون قبل الخطبہ، یہ سارے خطبے سے پہلے ہی نماز ادا کرتے تھے۔ امام ابن الملقن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اپنی کتاب التوضیح جو صحیح بخاری کی شرح ہے، اس میں الصلاۃ قبل الخطبۃ وہو اجماع من العلماء قدیما وحدیثا، کہ خطبے سے پہلے نماز ادا کرنے پر ہی متقدمین اور متأخرین علماء کا اتفاق ہے کہ خطبے سے پہلے نماز ادا کی جائے گی۔ اسی طرح سترہ رکھنا اپنے سامنے عیدگاہ میں، یہ بھی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ صحیح بخاری میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں، 972 نمبر روایت ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک برچھ ہی آگے گاڑی جاتی تھی جو بطور سترہ ہوتی تھی، تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ باقی نماز کا کیا طریقہ ہے، یہ جو عام نماز ہے اسی کی طرح 2 رکعات پڑھنی ہے، لیکن فرق کیا ہے کہ پہلی رکعت میں پہلی تکبیر کے بعد 7 زائد تکبیرات کہنی ہیں، یعنی اللہ اکبر 7 مرتبہ پڑھنا ہے اور 7 رفع الیدین بھی کرنا ہے عمومی دلائل کے پیش نظر، اور اس کے بعد قرات ہے۔ پھر دوسری رکعت میں پہلے 5 تکبیرات کہنی ہیں اور اس کے بعد قرات اور باقی نماز ویسے ہی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلی رکعات میں سورۃ اعلیٰ اور دوسری میں سورۃ الغاشیہ پڑھنا ثابت ہے، اسی طرح اور بھی قرات بہرحال ثابت ہے، تو یہ بھی مسنون قرات کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ نماز عید سے پہلے یا بعد میں عیدگاہ میں کوئی نماز ثابت نہیں ہے، البتہ اگر کبھی مجبوری کے تحت مسجد میں نماز ادا کرنی پڑے تو انسان مسجد میں آ کے تحیت المسجد پڑھ سکتا ہے۔ اس کے بعد خطبہ ہے، خطبہ یہ سننا چاہیے، مستحب ہے، سنن ابی داؤد 1155 نمبر روایت کے تحت، لیکن جان بوجھ کے ترک نہیں کرنا چاہیے، مسلمانوں کے ساتھ حاضر ہونا چاہیے۔ حتیٰ کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عورتوں کو واعظ کرنا بھی ثابت ہے، تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو صدقے کا بھی حکم دیا، ان کو ڈرایا بھی، اور خواتین نے اپنے کانوں کی بالیاں اور مختلف جو زیورات تھے ان کو اتار کے صدقہ کر دیا تھا۔ تو یہ بھی بہرحال ہونا چاہیے، انسان خود بھی جائے، اپنے بچوں کو بھی لے کے جائے اور خواتین کو بھی لے کر جائے، تمام عیدگاہ میں حاضر ہوں اور اس کے بعد واعظ سنیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا خواتین سے عید کے موقع پہ کہ اللہ سے ڈر جاؤ، میں نے تمہاری کثرت کو جہنم میں دیکھا ہے۔ تو خواتین نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ کہہ رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے 2 وجوہات ذکر کی۔ پہلی وجہ آپ نے فرمایا تکفرن العشیر، تم خامدوں کی ناشکری کرتی ہو۔ تو دوسرا کام کیا بتایا؟ تکثرن اللعن، لعن تان بہت زیادہ کرتی ہو۔ تو یہ بہرحال بہت ہی ایک برا معاملہ ہے، بری خصلت ہے جس کی بنا پر انسان جہنم میں جا سکتا ہے، تو ایسے معاملات سے بہرحال بچنا چاہیے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ممبر کے بغیر ہی خطبہ عید دینا ثابت ہے، تو بہتر یہی ہے کہ ممبر نہ رکھا جائے، اور اگر نماز عید مسجد میں ادا کرنی پڑے تو اس میں بھی اجتناب ہی بہتر ہے۔ باقی بعض علماء اس کے قائل بھی ہیں، لیکن بہتر یہی ہے کہ اسے بچا جائے، اور اس کا ایک ہی خطبہ ہے، 2 خطبوں والی روایت صحیح نہیں ہے۔ باقی بعض علماء نے
جو ہے 2 خطبوں کی بات بھی کی ہے اور وہ اس کو جائز بھی قرار دیتے ہیں، لیکن بہتر یہی معلوم ہوتا ہے کہ ایک ہی خطبہ دیا جائے، واللہ عالم۔ باقی اس کے بعد عید کی مبارکباد باہمی دینا ایک دوسرے کو یا چلتے پھرتے، تو اس کی گنجائش ملتی ہے۔ تقبل اللہ منی و منکم، یہ کلمات صحابہ سے ثابت ہیں۔ باقی معانقہ کرنا یا اس طرح کا یہ کوئی واضح دلائل نہیں ملتے۔ البتہ اگر ملاقات ہوتی ہے عید کے دن کسی سے بھی تو ملنے میں حرج کوئی نہیں ہے، خوشی ایک دوسرے کو دعا دیں، اور جب واپس جانا ہے تو جس راستے سے آئے ہیں اس راستے کو تبدیل کریں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہی تھی کہ جس راستے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتے تھے تو واپسی پر اور راستہ اختیار کیا کرتے تھے۔ اور اسی طرح اگر ایک ہی دن میں عید اور جمعہ جو ہے اکٹھا ہو جائے، اس حوالے سے علماء کہتے ہیں کہ عید ادا کر لی جائے، بعد میں جمعے کی رخصت ہے، اگر کوئی بندہ پڑھنا چاہے تو پڑھ لے، اگر نہیں تو لازم نہیں ہے۔ اور یہ یاد رکھیں کہ صدقہ فطر یہ بھی نماز عید سے پہلے ادا کرنا لازم ہے، اور اس کے بعد یہ بات بھی ذہن نشین رہے کہ عید کی رات میں کوئی خاص عبادت ثابت نہیں ہے۔ تو یہ خوشی کا دن ہے، خوشی منانی چاہیے، خوشی گھر والوں کے ساتھ بھی، دیگر افراد کے ساتھ بھی، لیکن خوشی کے اندر آ کے بھی غیر شرعی انداز نہیں اپنانا چاہیے۔ بہت دیکھا گیا ہے کہ جیسے ہی رمضان ختم ہوتا ہے تو مسلمانوں کو ویسے تو چاہیے کہ یہ سنت نبوی کے مطابق اپنی عید گزارے، لیکن ہوتا کیا ہے، عید کا دن جو ہے تماشوں میں گزر جاتا ہے، فلم دیکھتے ہوئے اور مختلف عیش و عشرت۔ بچے جو ہیں، جو افراد مرد جو ہیں وہ اپنی شلواروں کو ٹخنوں سے نیچے کیے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ ٹھٹھا اور مسخرہ کر رہے ہیں اور رنگ رلیاں منا رہے ہیں، تو یہ بہرحال بہت ہی پریشانی والی بات ہے۔ اللہ کے سامنے سجدہ کرنا چاہیے تھا، اللہ کے سامنے شکرانہ ادا کرنا چاہیے تھا، اور خواتین جو ہیں یہ بھی بہن سور کے باہر نکلتی ہیں، بے پردہ ہو کر بازاروں میں گھومتی ہیں، تو یہ ایک غیر شرعی انداز ہے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ ایک خوشی کا دن ہمارے لیے وبال کا باعث بن جائے۔ باقی حقیقت یہی، جیسا کہ کسی شاعر نے کہا تھا، لیس العید لمن لبس الجدید انما العید لمن خاف بالوعید۔ عید اس شخص کی نہیں جس نے نیا لباس زیب تن کیا، بلکہ عید صرف اس کی ہے جو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈر گیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں عید کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس طرح عید کا دن منانے کی توفیق دے جیسا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ مناتے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے دعا بھی کثرت سے کریں۔ اللہ تعالیٰ تمام مظلوم، تمام نہتے مسلمانوں کی مدد کرے، جتنے بھی کمزور مسلمان ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرے، اور ظالموں کو اور جو فاسق ہیں مسلمانوں کو پریشان کرنے والے ہیں اللہ رب العالمین ان کو نیست و نابود کر دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔